السلام علیکم. ہم آپ کو یوٹیوب چینل فورتھ امپائر میں خوش آمدید کہتے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. ہماری بونسرز کے ایپیسوڈ میں آج ہمارے مہمان ہیں پاکستان انڈر 19 اور پاکستان وومن ٹیم کے سابق کوچ جناب سبی عزت صاحب. ہم ان کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ فیاض آپ کا. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے پاکستان انڈر 19 اور پاکستان وومن ٹیم کے ساتھ ایز اے ہیڈ کوچ کام کیا. اس مقام تک پہنچنے میں آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جی ایکچولی فیاض یہ ہے کہ میں نے 97 میں لاسٹ اپنا فرسٹ کلاس کا میچ کھیلا. 15-16 سال میں پاکستان میں فرسٹ کلاس کرکٹ ڈومیسٹک میں کھیلا ہوں, اور پھر میں تقریباً 148-149 میچز کھیلے ہیں کی طرف سے, اور راولپنڈی کا میں تو یہ 15-16 سال کا میرا پلینگ کا سفر تھا. پھر 99 میں جب میں نے بالکل انگلینڈ جانے میں بھی 16-17 سال لیگ کرکٹ کھیلا. وہاں سے پھر جب میں نے کرکٹ اپنی ختم کی تو 99 میں پھر میں نے یہ مشورہ کرنا شروع کیا کہ میں کرکٹ چھوڑ رہا ہوں تو مجھے کس پروفیشن میں جانا چاہیے. تو ایکچولی میں امپائرنگ میں جانا چاہ رہا تھا, ایک پروفیشنل امپائر بننا چاہ رہا تھا. اس وقت ہمارے راولپنڈی میں جاوید اختر صاحب تھے, زیڈ پاشا صاحب تھے, زیادہ امپائر نہیں تھے. تو کوچنگ کا بھی اس وقت تک اتنا کلچر پاکستان میں ڈیولپ نہیں ہوا. تو پھر میں نے یہی دوستوں سے مشورہ کیا, اپنے خیر خواہوں سے مشورہ کیا, انہوں نے سب نے مجھے یہی کہا کہ آپ امپائرنگ کرو. میں نے پھر امپائرنگ پڑھنا شروع کیا کرنا, لیکن انفارچونیٹلی اس وقت پھر اس سال مجھے پاکستان کرکٹ بورڈ کو میں نے لکھا جی کہ میں فرسٹ کلاس کرکٹ چھوڑ کے اب امپائرنگ میں آنا چاہتا ہوں, تو آپ مجھے جو ہے نا امپائرنگ کا جو بھی آپ کے ایگزام وغیرہ وہ میرے سے لے لیں. لیکن خیر اس سال پھر انہوں نے وہ جو ہے نا نہیں کوئی سال ہم کوئی امپائروں کی انڈکشن کورس ہم نہیں کروا رہے ہیں. تو ان دا مین ٹائم پھر اس وقت شہریار خان صاحب تھے, نہیں اس وقت شاید جنرل توقیر صاحب تھے. تو اس وقت پھر جو ہے نا انہوں نے اکیڈمیز کا ایک پروگرام بننا شروع ہوا, ایک انہوں نے نیشنل کرکٹ اکیڈمی کا. تو پھر علی ضیاء تھے اور ان کے ساتھ مدثر نظر صاحب, انہوں نے پھر کوچز کو ایک بیسک کوچنگ کورس کروانا شروع کیا. تو وہ پاکستان کے 5 سینٹروں میں انہوں نے کرایا جو ہے نا. پھر میں نے کہا چلو امپائرنگ تو اس سال نہیں ہو رہی تو میں پھر کوچنگ میں جو ہے نا کوچنگ کورس ہی کر لیتا ہوں. تو وہ پھر الحمدللہ کہ وہ میں نے کورس کیا, اس میں پورے پاکستان میں نمبر 1 آیا. تو وہاں سے پھر جو ہے نا ایکچولی میرا کوچنگ کا سفر شروع ہو گیا. ان دا مین ٹائم میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن مجھے پھر علی ضیاء صاحب نے بڑا انسسٹ کیا کہ نہیں کوچنگ کا آگے بڑا فیوچر ہے تو آپ پھر کوچنگ کرو. تو وہاں سے پھر کوچنگ میں آتا گیا, پھر کوچنگ کورسز کرتا گیا. تو سچی بات ہے کہ کوئی بہت زیادہ مجھے اتنی مشکل نہیں آئی ہے. تو مطلب کوچ بننے میں نے محنت بہت کی. پھر میں 2002 میں پھر انگلینڈ چلا گیا. میں نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں کوچنگ کا جو کلچر تھا وہ یہ تھا کہ جی اگر آپ ٹیسٹ پلیئر ہیں تو آپ کوچ ہیں. تو میں نے پھر یہ سوچا کہ اگر اگر ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے. تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں جو ہے نا کوالیفیکیشن کرنی چاہیے, اور کوچنگ کے پھر میں انگلینڈ چلا گیا. وہاں گلوسٹر شہر سے میں نے لیول 1 کیا. پھر وہاں پہ مجھے جو میرا ایک ٹیوٹر تھا اسٹوارٹ پریسکاٹ, اس نے کہا کہ تم لیول 2 بھی کر لو. پھر میں 1 مہینہ اور رک گیا, پھر میں نے جو ہے نا لیول 2 بھی کیا. تو پھر میں پاکستان واپس آ گیا. پھر مجھے چھوٹی موٹی پی سی بی سے جو ہے نا اسائنمنٹس ملنا شروع ہوئی. جاب پھر بھی نہیں تھی. اے ڈی وی پی سے میں نے پھر گولڈن شیک ہینڈ لے لیا. پھر میں فل ٹائم
جو ہے وہ کوچنگ کی طرف ہی آ گیا. تو 2004 میں پھر ایک ایشین کرکٹ کونسل نے جو ہے نا لیول 1 کا ٹیوٹر کورس کرایا کہ جو کوچز کو کوچنگ کریں گے. انہوں نے اس وقت ایک شرط رکھی کہ لیول 2 جو ہے نا منیمم کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. وہ جب پاکستان میں اس وقت رمیز راجہ چیف ایگزیکٹو تھے، انہوں نے جب پاکستان میں سرچ کیا تو وہ کوئی 3-4 لوگ ہی تھے جنہوں نے کوالیفائڈ کوچز تھے. تو ایکچولی پھر اس وقت سب کو خیال آیا کہ ہو نہیں، یہ تو کوالیفیکیشن کرنی چاہیے. تو پھر اس وقت این سی اے نے کوچ ایجوکیشن پروگرام شروع کیا. پھر کوچز جو ہے نا وہ کوالیفائڈ کوچز کا ایک رجحان بننا شروع ہو گیا، کورسز کرنا شروع ہو گیا. پھر سارے لوگ جو ہے وہ ان کورسز کی طرف آ گئے. تو پھر الحمدللہ پھر میں نے بڑی اسٹرگل کی، محنت کی، اور اس میں مطلب ہے اپنا ایک نام بنایا کوچز میں. تو اس وقت جب لاسٹ میں مطلب لیول 4 جو ہائیسٹ کوچنگ کا کورس ہوتا ہے وہ میں نے اچیو کیا. اس میں بھی میری اچھی ڈسٹنکشن آئی. کوچز کی جو ایلیویشن ہوتی ہے اس میں بھی میں پاکستان میں نمبر 1 آیا. تو الحمدللہ 4-5 میں نے پاکستان اے کے ساتھ، پاکستان انڈر 19 کے ساتھ، پاکستان انڈر 25 کے ساتھ، اور پھر آخری جو میں نے اسائنمنٹ کی وہ پاکستان وومن کے ساتھ میں نے کی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے کوئی 10-12 سال سے میں پریکٹیکلی راولپنڈی ریجن کے ساتھ، پھر 2 سال میں پشاور کے ساتھ گیا. پشاور بھی میں نے جو ہے وہ کرم ٹرافی جیتی. پھر راولپنڈی کے ساتھ پچھلے کافی سالوں سے میں منسلک تھا. لاسٹ ایئر میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ میں نے پاکستان کے جتنے میجر ٹورنامنٹس ہیں وہ سارے جیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ بہت سارے پلیئرز جو میرے پاس بالکل سمجھے 15 سال کے آئے، ان کو میں پاکستان کا سپر سٹار بنتے ہوئے دیکھا. تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ بہت سارے جو ہے نا پلیئرز میرے ساتھ جن کے ساتھ میں نے کام کیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی انٹرنیشنل کرکٹ میں اور پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ میں ایک بڑا مقام دیا. تو مجھے اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ ابھی جتنا بھی اور ٹائم رہ گیا ہے تو کرکٹ کی خدمت کریں گے، اور مزید جو ہے پاکستان کو پلیئر دینے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں گے کہ کون کون سے انٹرنیشنل پاکستانی سپر سٹارز ہیں جنہوں نے آپ کے انڈر کوچنگ میں ٹریننگ حاصل کی اور اس کے بعد پاکستان کی ٹیم میں جا کر اپنا نام بنایا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو شعیب اختر کا میں نام لوں گا. شعیب اختر جو ہے وہ اس کو بھی بالکل انڈر 19 تھا، گو کہ اس وقت میں پاکستان راولپنڈی ٹیم کا میں کپتان تھا. کوچنگ میں تقریباً اس وقت ان آفیشیل اس میں سٹارٹ کر لی ہوئی تھی، لیکن یہ ہے کہ اس میں کھیل بھی رہا تھا، اور پلس جو ہے نا میں جونیئر پلیئروں کو بھی ایز اے کیپٹن سمجھ لے. تو پھر بالکل رائٹ فرام دا سٹارٹ شعیب اختر کو پاکستان کا ایک دنیا کا ایک نمبر 1 فاسٹ بالر سپر سٹار بنتے ہوئے دیکھا. محمد اکرم اس وقت تھے، پھر محمد وسیم، شکیل احمد، نوید قریشی، یہ جتنی کافی ساری لمبی لسٹ ہے. اس کے بعد جب میں ایکچوئل کوچنگ میں آیا تو کوچنگ میں پھر محمد عامر، یاسر عرفات، عمر امین، حماد اعظم، محمد نواز، شاداب خان، اور صدف حسین، پتہ نہیں اب اویس ضیاء. تو ایک کافی لمبی، ویسے تو مطلب میں جب ٹورز کے اوپر میرے ساتھ، جب میں نے پہلا ٹور پاکستان اے کا کیا تو اس وقت مصباح میرا کپتان تھا، حفیظ اس ٹیم میں تھا. تو ان لوگوں سے اس وقت 2006 سے ہے. پھر راؤ افتخار جب انیشلی اس کے ٹرائل لیا، ہم نے سلیکٹ کیا، وہ اے ڈی وی پی میں ہمارے ساتھ رہا. تو اس طرح کافی سارے، اظہر محمود کو بالکل انڈر 16 میرا محلے دار تھا، تو انڈر 16 سے اس کو پاکستان کا سٹار بنتے ہوئے دیکھا، اور اس کے ساتھ تھوڑا بہت جو کنٹریبیوٹ بھی ضرور کیا.
لیکن یہ جو اینڈ والے میں جتنے بھی نام آپ کو لیے ہیں یہ وہ پلیئر ہیں کہ جو بالکل ایک را ہینڈیڈ آئے. سہیل تنویر ون آف دم, کا نام بھول گیا. تو یہ کافی سارے اس طرح کے پلیئر ہیں جو بالکل جب میں ایز اے کوچ ان کو سلیکٹ کیا, ان کو گروم کیا, اور الحمدللہ اس وقت وہ پاکستان کی کرکٹ میں سارے اپنا ایک نام رکھتے ہیں اور پاکستان کی کرکٹ کی خدمت کر رہے ہیں. کبھی دکھ ہوا کہ ایز اے پلیئر پاکستان کا ستارہ نہیں پہن سکے آپ؟ وہ اس وقت ویسے ہی لاہور کراچی ڈومینیٹ کرتی تھی, باہر پنڈی سے یا پشاور سے یا اور کسی شہر سے کسی پلیئر کا آنا. تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں شاید اس وقت اس ٹیم کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ میری کوئی جگہ بنتی تھی. تو کوئی ریگریٹ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا جب کوچنگ سٹارٹ کی تو کوچنگ میں پھر بہت سارے لوگوں سے میں آگے تھا. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا بلیزر بھی دیا, پاکستان کا ستارہ بھی دیا. تو شکر ہے اللہ کا بہت لاکھ لاکھ کہ میں ایک کہہ لو کہ ایوریج پلیئر کہہ لو یا ایک فرسٹ کلاس پلیئر جو 140-50 پلس میچز کھیلا. تو کوچنگ میں جب میں آیا تو کوچنگ میں پھر پاکستان میں جو ٹاپ کی 4-5 کوچز اگر آپ کریں تو اس میں شاید میں بھی ہوں گا. صحیح. پاکستان انڈر 19 نے آپ کی کوچنگ کے انڈر فائنل کے لیے بھی کوالیفائی کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان انڈر 19 آپ کی کوچنگ میں 8ویں نمبر پر بھی رہی. یہ ملا جلا رجحان جو تھا, یہ آپ کو کیا فیلنگز کیسے آئی تھی کہ ایک دفعہ تو آپ فائنل کے لیے کوالیفائی کرتے ہو, دوسری دفعہ آپ کی ٹیم 7ویں-8ویں نمبر پر ہے؟ نہیں, ایکچولی پاکستان انڈر 19 کے ساتھ جو ہے وہ میں میں نے وہ کیا ہے ایک ہی سال پورا. اس میں الحمدللہ ایشیا کپ میں جیتا انڈر 19 کے ساتھ. پھر ساؤتھ افریقہ میں ہم ساؤتھ افریقہ سے سیریز جیتے, اور آسٹریلیا میں ہم 3 ون ڈے کی 3-2 جیتے, 2-1 جیتے. اور ورلڈ کپ میں بھی ہم جو ہے وہ جو آسٹریلیا میں ہوا تھا اس وقت ہمارا بابر اعظم کپتان تھا, سمیع اسلم اور احسان عادل, اور یہ بڑی اچھی ٹیم تھی. محمد نواز تھا, عمر وحید تھا, بڑی اچھی ہماری اچھی بیلنس ٹیم تھی. یہ امام الحق بھی تھا. یہ کافی کچھ 10-12 پلیئر جو ہیں وہ پاکستان کھیلے جو میری ساتھ انڈر 19 تھی. تو وہ ایکچولی ہم انفارچونیٹ تھا کہ ہم جو انڈیا سے کوارٹر فائنل ہارے, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ اتنا زیادہ وہ اس کے فوراً ایک دن کے بعد ہمارا وہ پلے آف کے میچز تھے. تو سارے لڑکے وہ اتنا وہ ذرا شوق میں تھے کہ وہ پھر ویسٹ انڈیز سے بھی ہار گئے, پھر بنگلہ دیش سے بھی ہار گئے. تو وہ پھر ہم باٹم پہ فنش کیا نمبر 8. لیکن کرکٹ ہے, اس میں ہو جاتا ہے. انڈر 25 میں جو میں نے اسائنمنٹ کی اس میں ہم سارک کپ جیت کے آئے تھے. کیا جو ورلڈ کپ کے لیے ٹیم گئی تھی اس میں ثنا میر کی جگہ بنتی تھی؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ T20 میں ابھی بھی اس کی جگہ بنتی تھی. T20 کرکٹ میں جو ہے نا, اب پتہ نہیں اب اس کا فٹنس لیول کیا تھا یا کیوں سلیکٹرز نے اس کو نہیں رکھا, کیونکہ کوئی بھی کوچ یا کوئی بھی جو ہے وہ کپتان کہہ لیں, وہ ظاہر ہے کہ وہ کوشش کرے گا کہ تھوڑا جب آپ بڑے ایونٹ کے لیے جاتے ہیں ٹور پہ تو آپ کا کام چل, جب آپ بڑے ایونٹ کے لیے جاتے ہیں آپ کو پھر تھوڑا بہت ایکسپیرینس پلیئر چاہیے ہوتا ہے. تو اب کیونکہ میں بالکل تھوڑا سا اس سے ڈسکنیکٹ ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے کہ وداؤٹ ثنا میر وہاں پہ کیسی پرفارمنس رہی ہے وومن کرکٹ وومن ٹیم نے پاکستان کی. نہ میں نے میچز کو فالو کیا, لیکن ثنا میر کا ضرور یہ ہے کہ وہ اس کے نہ ہونے سے پاکستان ٹیم کو فرق ضرور پڑا ہوگا. صحیح. وومن ٹیم میں بھی لابی ہے کیا؟ کیونکہ مینس ٹیم میں تو ہمیں معلوم ہے کہ وہاں پہ لابی سسٹم بہت زیادہ ہے. تو کیا وومن ٹیم میں بھی ایسا ہے ایز اے ہیڈ کوچ؟ کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ کام کیا ہے تو آپ جانتے ہوں گے.
ایکچولی اب یہ بہت ساری چیزیں جو کہ میں اپنی رپورٹ میں لکھ چکا ہوا ہوں. لابی آپ کہہ سکتے ہیں, یا ایکچولی جو ہوتا یہ ہے کہ 3 4 5 ہر دنیا کی کسی بھی آپ سپورٹس میں چلے جائیں تو آپ کے 4 5 جو دوست ہوں گے وہ اکٹھے ہوں گے. اچھا کراچی کے 2 3 لڑکے ہیں تو ظاہر وہ اکٹھے گھوم پھر رہے ہیں, تو وہ پھر مطلب آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ لابی ہے یا کچھ ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پاکستان وومن ٹیم میں بھی 4 5 جو پلیئرز سینئر پلیئرز تھیں, وہ ان کا ظاہر ہے کہ ٹیم کے اوپر کنٹرول تھا, ان کا ہولڈ تھا. تو کیونکہ وہ بہت عرصے سے پاکستان کرکٹ میں انوالو, پاکستان وومن ٹیم میں کھیل رہی, تو لیکن اب ایسا ٹائم آ گیا پیچھے سے شاید ینگ لڑکیاں آ رہی ہوں گی, یا کیونکہ جو ہے ظاہر ہے کہ اب 35 34 سال کی ہوگی تو کتنا عرصہ اور فٹنس کیری کریں گی. تو لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی وومن کرکٹ کو جتنا زیادہ اور کھلایا جائے, جتنا زیادہ ٹیمیں اور اسٹیبلش کی جائیں, اتنے زیادہ اتنی لڑکیاں آئیں گی, اتنا تو امید ہے کہ آنے والے 1 2 سالوں میں اچھی ٹیم بن سکتی ہے ہماری. آپ کو اپنے کوچنگ کیریئر میں سب سے زیادہ مشکل کب پیش آئی, کس کو کنٹرول کرنا سب سے مشکل لگا؟ ایکچولی جو مشکل تو ٹو بی آنےسٹ کسی کو میں نہیں کہتا کہ بہت مشکل لگا, یا آن پرفارمنسز پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری اپ اینڈ ڈاؤن آئی, لیکن پلیئرس جو ہے نا, شعیب اختر بھی میرے انڈر کھیلا, مطلب ساری دنیا کہتی ہے وہ ٹربل کرتا ہے یا مطلب بڑے کوچز کے ساتھ, لیکن مجھے کبھی نہیں ہے یہ. ہاں یہ ضرور تھا کہ شعیب اختر وہ ایک پلیئر تھا جو ہینڈل وتھ کیئر تھا, اس کو آپ کو اس کے حساب سے ہینڈل کرنا پڑنا. تو الحمدللہ مطلب اس وقت پاکستان کے جتنے ٹاپ کے پلیئر, پوری پاکستان ٹیم جو کھیل رہی ہے اس وقت, سارے لڑکوں کے ساتھ میں نے کسی نہ کسی کیپیسٹی میں کام کیا ہوا ہے ایز اے کوچ, تو کبھی کوئی ایسی پرابلم مشکل نہیں آئی ہے. میچز میں یا ٹورنامنٹ میں یا ٹورز کے اوپر یا ضرور کوئی میچز اوپر نیچے ہوتے ہیں, تو وہ ایک پارٹ آف دی گیم ہے, وہ اسی وقت کا ایک مومنٹ ہوتا ہے. تو وہ بس کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ کوئی افسوس ہو یا بہت زیادہ کوئی ایسا ریگریٹ ہو. تو الحمدللہ جتنا سکسیس ریٹ میں کہوں گا میرا زیادہ ہے, اور دوسرا مطلب کم ہے. ایسی کیا وجہ ہے کہ جو پاکستان ڈومیسٹک میں بہت اچھے کوچز ہیں, بہت محنتی کوچز ہیں, جو پاکستان ڈومیسٹک میں ایک میکر ہے, وہ پاکستان لیول پر نہیں آتا, وہ میکسیمم انڈر 19 یا پاکستان اے تک تو پہنچتے ہیں, لیکن اگر پاکستان کی ٹیم کی کوچنگ کی بات کی جائے تو ان کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا. تو یہ فیاض آپ کا بڑا اچھا کوشچن ہے کہ ایکچولی پاکستان کے اس وقت جتنے بھی ڈومیسٹک جو پچھلے 10 12 15 سال سے پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کو سرو کر رہے ہیں, ایکچولی یہ تھوڑا سا ڈبیٹ پاکستان کی کرکٹ میں کافی عرصہ سے جو چل رہی ہے کہ کوالیفائڈ کوچ اور ٹیسٹ پلیئر کوچ, ٹھیک ہے, اس میں ایکچولی جو فرق ہے وہ جو ہے نا لوگ نہیں سمجھ رہے ابھی تک. پاکستان جو ہے نا اس وقت جو پاکستان کی ڈومیسٹک میں آپ دیکھ لیں تو کوالیفیکیشن کا جو ہے نا وہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. مطلب ہے اس وقت کوئی لیول 1 والے کوچ بھی لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, حالانکہ پاکستان کے جو لیول 4 کوچز جنہوں نے ہمارے ساتھ لیول 4 کیا, لیول 3 کوچز جو کہ اس وقت پاکستان کے سسٹم میں کچھ ہیں کچھ نہیں ہے, تو وہ بہترین کوچز ہیں, بڑا اچھا بڑے عرصے سے پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کو سرو کر رہے ہیں. اور دنیا میں یہ کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے, دنیا میں جب بھی کوئی کرکٹ کوچ کی ایڈ آئے گی تو اس میں جو سب سے پہلے آپ کی کوالیفیکیشن کو پوچھیں گے, اس کے بعد پھر آپ سے جو سیکنڈ وہ کوالیفیکیشن آپ کی مانگتے ہیں وہ آپ کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ود دا ایلیٹ ٹیمز. کسی بھی پاکستان نیشنل لیول کی ٹیم آپ نے
تو ہمارے تو اس وقت پاکستان میں جتنے بھی پچھلے سال جتنے کوچز 7 8 9 کوچز ایسے جو ڈومیسٹک میں لگائے گئے ہیں جنہوں نے شاید لیول 1 بھی ابھی کیا ہے یا جن کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. تو اگر آپ پاکستان کی فرسٹ کلاس کی ٹیم کے کوچ ہیں تو آپ کا ڈومیسٹک آپ کا 4 5 6 سال کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہونا چاہیے. تو انفارچونیٹلی یہ انہوں نے کیونکہ اب آپ جو ہے نا وہ کوالیفیکیشن میٹر نہیں کرتی ہے. آپ اگر ٹیسٹ پلیئر ہیں انٹرنیشنل پلیئر ہیں تو آپ پاکستان کی کسی بھی ٹیم کے کوچ بن سکتے ہیں. تو جو کہ ایکچولی ٹیکنیکلی اٹس رانگ کہ دنیا میں اس وقت جتنے بھی ایون سٹارز بھی جو ہیں اگر ڈیرن لیمن ہے یا دوسرے آلسو نو ڈاؤٹ کہ وہ ٹیسٹ پلیئر ہیں لیکن وہ ایک پھر پروسیس سے آیا ہے. پہلے جونیئر ٹیم کو کیا ہے اپنی اسٹیٹ ٹیم کو کیا ہے پھر وہ پاکستان لیول پہ گئے ہیں. تو ہمارے تو ڈائریکٹ ہی پاکستان کی ٹیم کو کوچ بن جاتے ہیں یا کوئی پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہوتا. تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے شاید آنے والے وقت میں کوئی ایسا ہو جائے لیکن یہ انفارچونیٹ ہے کیونکہ اس میں بڑا فرق ہے ایک کوالیفائڈ کوچ میں اور ایک نان کوالیفائڈ میں بہت زیادہ فرق ہے. ٹھیک ہے جیسے آپ یہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے ایک عام ڈاکٹر ہے اور ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے وہ آپ کی بیماری کے ساتھ آپ کو بیماری کی وجہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کی بیماری کیوں ہے. تو اسی طرح جو کوالیفائڈ کوچز ہیں وہ بھی جو ہے وہ ان کو طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کسی بھی پلیئر کو کیسے سکھانا ہے. وہ آپ ایک تربیت لیتے ہیں. اس کی مثال میں اگر آپ کو مختلف طریقے سے دوں اس وقت دنیا کے جتنے بھی بڑے لیجنڈز ہیں پاکستان کے لیجنڈز سے دیکھ لیں تو کیا ان کے جو آگے اولاد ہے جو ان کے بچے ہیں کیا وہ سپر سٹارز ہیں؟ نہیں. کیا قادر کا بیٹا بھی قادر کے مقابلے کا بولر بن سکا ہے؟ نہیں بن سکا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ایکچوئل جو اپنا نالج اپنا سکل کو جو ٹرانسفر کرنے کے لیے یو ہیو ٹو بی اے کوالیفائڈ کوچ. اوکے تو مصباح الحق تو ابھی انہوں نے لیول 2 ہی پاس کیا ہے تو انہیں جس طرح سے پاکستان ٹیم کا کوچ لگایا گیا تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جب ایڈ دیتا ہے تو اس سے پہلے بندے کی جتنی اس کے مطابق چیزیں ہیں اگر انہوں نے ہیڈ کوچ چاہیے ان کا جو پسند کا بندہ ہے اگر وہ لیول 1 کوچ ہے یا لیول 2 ہے تو وہ اس کے مطابق ایڈورٹیزمنٹ دیتے ہیں؟ ایکچولی فیاض اب یہ مصباح میرا بڑا اچھا دوست ہے میرا بڑا تعلق ہے اس پہ میں مصباح کے کوئی ایسا نہیں ہے لیکن اس وقت جو یہ لگ رہا ہے کہ ایکچولی جو بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو کسی بھی اس پوسٹ کے لیے کوئی ایڈ آتی ہے تو وہ اسپیسیفک کسی بندے کو ذہن میں رکھ کے ایڈ بنائی جاتی ہے کہ اس کو رکھنا ہے تو کیا اس میں کیا کرتے ہیں تو جو کہ ایکچولی غلط ہے. تو اب مصباح کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے کوچ بنا دیا ہے چیف سلیکٹر بھی ساتھ بنا دیا ہے. تو پریکٹیکل ایکسپیرینس ایز اے کوچ نہیں ہے پاکستان کے لیے بہت کھیلے ہیں پاکستان کی ڈومیسٹک میں بڑے کارنامے کیے پاکستان کے لیے کیے. اللہ کرے کہ اب وہ ایز اے کوچ بھی سکسیسفل ہو ایز اے جو ہے وہ سلیکٹر بھی وہ سکسیسفل ہو. میں تو ان کو دعا ہی دے سکتا ہوں. ابھی تک مصباح الحق نے جو ٹیم سلیکشنز کی ہیں وہ کس حد تک کامیاب ہوئی ہیں اس سے ان کا کوئی آگے کا ویژن نظر آیا ہے؟ ایکچولی دیکھیں میں تو مصباح کی سلیکشن پہ نہیں لیکن میں تو سلیکشن کی جو میں بات کروں گا اس میں جو میں ایکچولی جو بلیو کرتا ہوں جو میں اتنا عرصہ کوچ بھی رہا ہوں اور اپنی ڈومیسٹک کی ٹیمیں بھی بناتا رہا ہوں تو اس میں فیاض میں صرف ایک چیز کہوں گا کہ سلیکشن جو ہے وہ پرفارمنس بیس ہونی چاہیے. وہ پلیئر سلیکٹ ہو جس کی ڈومیسٹک کرکٹ میں جو اس کی پرفارمنس ہو. ٹھیک ہے تو اس میں بھی بہت سارے لڑکے ایسے سلیکٹ ہوئے ہیں کہ جو ان کے ٹیلنٹ پہ رکھے گئے ہیں نہ کہ ان کے پرفارمنس پہ رکھے گئے کہ اگر وہ بڑا تیز ہے اس کو رکھ لو
یا یہ اس نے ایک اسپیل اچھا کر دیا اس کو رکھ لو. شاداب خان کی پرفارمنس ڈے بائی ڈے نیچے جا رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جو ہے وہ اس کی پرفارمنس شاداب کی میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ ایک دم سے ڈکلائن پہ چلی گئی ہے. ایک دو تین میچز شاید اس کے اتنے اچھے نہیں گئے ہیں، لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو وہ پاکستان کا ایک ایسٹ ہے. اور وہ پی ایس ایل میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا اس کی پرفارمنس، بالنگ میں بھی اس کی پرفارمنس اچھی بیلنس پرفارمنس تھی، اپ ٹو مارک بالنگ تھی. بیٹنگ میں تو ماشاءاللہ اپنے آپ کو بہت زیادہ امپروو کر گیا ہوا ہے. لیکن اگر آپ نے دیکھو ایز اے کپتان اس نے ایکسل کیے ہے، اور اپنے آپ کو اس نے یہ کپتانی کا بھی اس نے دکھایا کہ اس میں ٹیلنٹ ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی کافی کرکٹ جو ہے وہ شاداب نے سیکھنی ہے، اور پاکستان کے لیے ابھی کافی کرکٹ جو ہے وہ پاکستان کے لیے اس نے کھیلنی ہے. تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں دیکھیے گا، یہ انشاءاللہ انگلینڈ ٹور پہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اچھا پرفارم کرے گا، اور جو اس کی ایکچوئل جو اس کا نیشنل بالنگ ٹیلنٹ ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کو نظر ضرور آئے گا. پاکستان ڈومیسٹک سرکٹ میں ڈپارٹمنٹ کی واپسی آپ دیکھتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں ابھی کوشش تو میرا خیال ہے کہ شاید بورڈ کے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ کرکٹ پاکستان کے ڈپارٹمنٹ کرکٹ واپس آئے، لیکن شاید پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، شاید وہ ان کو شاید یہ سٹرکچر اس طرح کا پسند نہیں ہے. لیکن میری اپنی ذاتی رائے میں جو ہے وہ ابھی اس وقت پاکستان کی کرکٹ میں جو ہے نا ڈپارٹمنٹ بہت ضروری ہے. اور کیونکہ اگر آپ کے جو ہے وہ جاب ہے، آپ کے پاس جاب سیکورٹی ہے، تو پھر ہی آپ کرکٹ کھیلتے ہیں. اگر آپ گھر میں آپ کے چولہا جل رہا ہے، کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے پلیئر جن کی پچھلے ایک سال سے جابز چلی گئی ہیں، بہت سارے کوچز جن کی اس ایک سال سے جاب چلی گئی ہے، وہ بہت زیادہ سٹرگل کر رہے ہیں. وہ بہت تو اگر جابز ہی نہیں ہوں گی، آپ پھر ٹیمیں کم ہو گئی ہیں، 6 فرسٹ کلاس کی ٹیمیں ہیں، 6 انڈر 19 کی ٹیمیں ہیں، کرکٹ ویسے کم کر دی ہے. تو کم ہوگی تو پھر کون کرکٹ کھیلے گا؟ تو پھر ہمیں تو مشکل سے پلیئر ملنا مشکل ہو جائیں گے. تو ٹیمیں زیادہ ہونے، دنیا میں ٹیمیں جو ہیں بڑھ رہی ہیں. ساؤتھ افریقہ میں 6 سے 12 فرسٹ کلاس کی ٹیمیں ہو گئی ہیں، انڈیا میں 29 سے 39 ٹیمیں ہو گئی ہیں. تو کرکٹ ایکسپینڈ ہو رہی ہے. بگ بیش میں جس کا سٹرکچر آسٹریلیا کا پاکستان شاید فالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس میں بگ بیش میں 6 سے 8 ٹیمیں ہو گئی ہیں فرنچائز. تو لوگ دنیا میں کرکٹ کھل رہی ہے، پھیل رہی ہے، ٹیمیں بڑھ رہی ہیں. ہم نے 18 فرسٹ کلاس ٹیموں سے 6 پہ لے آئے ہیں. تو کرکٹ تو کی اپرچونٹی لڑکوں کے لیے کم ہو جائے گی. اگر کم ہوگی، آپ کے ان کو روزگار نہیں ہوگا، ان کو پیسے نہیں ملیں گے، تو پھر وہ کرکٹ کیسے کھیلیں گے؟ اگر کھیلیں گے بھی تو پھر وہ اس لیول کی شاید پرفارمنس نہ کر سکیں. تو یہ جو اس کو جو سرکٹ میں 15 100 100 100 بچہ جو کھیل رہا ہے، تو یہ کتنا عرصہ پاکستان کو سرو کر سکتا ہے؟ یہ کتنا عرصہ پاکستان کو، تو نیچے سے سپلائی لائن بند ہو جائے گی، نیچے سے پلیئر آنا بند ہو جائیں گے، تو بڑی پرابلم ہو سکتی ہے. میری پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب سے یہ بہت زیادہ اپیل ہے، پاکستان کی جو کرکٹ بورڈ ہے، کہ جب 1 2 3 سال ابھی ڈپارٹمنٹ کو کیری کریں، جب پاکستان کی ڈومیسٹک میں پیسہ آ جائے، پاکستان کے جتنے بھی ریجنز ہیں، یا پاکستان کے جو پروونشل ٹیمز ہیں، وہ اس قابل ہو جائیں، ان کے پاس اتنے فائنانس آ جائیں کہ وہ 25 30 لاکھ روپیہ مہینے کا سال کا کسی پلیئر کو دے سکیں. دیکھیں ابھی 2 2 لاکھ روپیہ 1.5 لاکھ روپیہ لڑکے لے رہے تھے اپنے ڈپارٹمنٹ سے، جو آل آف اے سڈن ختم ہو گیا. تو ریجن سے تو 50,000 روپیہ مہینہ کا انہیں مل رہا ہے سے پروونشل ٹیم سے، اور باقی ڈیلی الاؤنس ہے یا میچ فیسز ہیں، تو اتنے پیسے نہیں ہیں. تو پاکستان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے. میری ہمبل ریکویسٹ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو بھی کرتا دھرتا ہے کہ اس کو کنسیڈر کریں. ندیم خان جو ہے وہ پاکستان ڈومیسٹک کے ڈائریکٹر بنے ہیں، تو ان کو وہ خود بھی ڈپارٹمنٹ سے بڑی کرکٹ کھیلے ہیں. تو پاکستان کو جو ہے نا اس وقت ڈپارٹمنٹ کرکٹ کی ضرورت ہے.
پاکستان کے پاس اتنا، پاکستان کا کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اتنا شاید رچ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ایکچوئل جو پلیئرز ہیں جن کی وجہ سے کرکٹ بورڈ ہے، جن کی وجہ سے شاید ہم کوچز ہیں، جن کی وجہ سے امپائرز ہیں، تو پلیئرز کو جو ہے نا خوشحال کرنا، پلیئرز کے لیے اپرچونٹی پرووائڈ کرنا، یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا کام ہے. تو ان کو چاہیے کہ ان کے لیے اچھے روزگار مہیا کریں، اور اس کے لیے ایک اچھا دوبارہ سے کوئی سسٹم لے کے آئیں کہ ریجنز بھی رہیں، پروونشل بھی رہیں، اور ڈپارٹمنٹ کی بھی کوئی نہ کوئی پاکستان کی ڈومیسٹک میں رول ہو، تاکہ لڑکوں کو نوکریاں مل سکیں، لڑکوں کو روزگار مل سکے، اور وہ مائنڈ کیئر فری مائنڈ سے جو ہے نا وہ پرفارمنس کر سکیں اور کرکٹ کھیل سکیں. ٹھیک. آپ کی کوچنگ کے دوران کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو کہ جس کو ابھی تک بھلا نہ سکے ہوں آپ، جو ہم لوگوں سے آپ شیئر کر سکتے ہوں؟ دیکھیں بہت سارے واقعات ہیں. T20 جیتے، آخری سپر اوور تھا، ٹھیک ہے. سپر اوور میں ہم نے کراچی کی اسٹرانگ ٹیم کو پھر ہم نے ہرایا. ہماری بالکل انڈر ڈاگس ٹیم تھی، بالکل نئے لڑکے تھے. ایک سہیل تنویر تھا، تو وہ اویس ضیاء کا یا نوید ملک کا یا عمر امین، جتنے یہ ینگسٹر تھے اس وقت 2012 میں شاید، تو یہ اس وقت نئے ہی T20 کرکٹ میں آئے تھے. تو وہ ظاہر ایک بڑا ایسا لمحہ تھا کہ وہ ابھی تک جو ہے نا یاد ہے. بہت سارے ایسے میچز ہیں کہ جو ہے وہ جو ہم ایشیا کپ کا فائنل انڈیا سے ہم جیتے تھے، ٹائی ہوا تھا لیکن ہم جیت گئے تھے ان سے، اور وہ بھی بالکل فرام نو ویئر اینڈ میں ہم نے نا وہ میچ ٹرن کر گیا اور وہ ہمارے حق میں ہو گیا. تو اس طرح کے بہت سارے میچ ہے. قائم ٹرافی کا فائنل جیتا. پھر بہت سارے پلیئرز پاکستان جب کھیلتے ہیں تو ایز اے کوچ آپ کو ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے، آپ کو خوشی ہوتی ہے. اور علیحدہ بات ہے کہ جب پاکستان کھیلتے ہیں تو شاید اپنے ریجنل کوچ کا نام اس طرح نہیں لیتے ہیں، یا وہ پھر جب اس وقت جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے گرین شرٹ میں کوچ، وہ اسی کو جو ہے نا ذمہ دار. تو جب وہ بالکل جو ہے نا پیمپر میں کھیلتے تھے اس وقت ہمارے پاس آتے ہیں، پھر وہ بھول جاتے ہیں. چلے خیر، ہمارا جو کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں. کبھی کسی پلیئر نے آپ کو کال کی اور آپ کا شکریہ ادا کیا؟ کافی ساروں نے کال کرتے رہتے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ابھی انشاءاللہ ایک اور میرا اسٹوڈنٹ ہے حیدر علی، اس کا نام ہے، وہ بھی پاکستان ٹیم میں ماشاءاللہ سے آ گیا ہوا ہے. تو اچھے لڑکے ہیں، بس ٹھیک ہے. میں سچی بات ہے نا، میں خود بھی جو ہے نا پھر جب وہ پاکستان ٹیم میں چلے جاتے ہیں تو پھر میں یہی کہتا ہوں ہمارا کام ختم ہو گیا، اب ہم کوئی اور شاداب خان ڈھونڈیں گے، اب کوئی اور ہم سہیل تنویر ڈھونڈیں گے، کوئی اور محمد نواز ڈھونڈیں گے، کوئی اور محمد عامر ڈھونڈیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھی کامیابی دے، ان کو صحت تندرستی دے، یہ لڑکے اپنا کھیلیں، جا کے پاکستان کے لیے سرو کریں، پاکستان کا نام جو ہے وہ پیدا کریں. میرا کوئی نام لے نہ لے مجھے، لیکن یہی خوشی ہے کہ یہ جو بچہ کل تک میرے پاس تھا اب وہ اسکرین کے اوپر پاکستان کے لیے پرفارمنس کر رہا ہے. تو ایک سیٹسفیکشن ہے، اللہ کا شکر ہے. وہ جو نئے ینگسٹر ہیں، آنے والے جو پلیئرز ہیں یا کوچز ہیں، ان کے لیے کوئی اگر آپ پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں پلیئرز کے لیے تو ایک ہی میسج ہے کہ کرکٹ میں جو ہے وہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ اچھا پلیئر نہ بنو، آپ ایک اچھا پرفارمر بنو. پرفارمنس کرنا جو ہے نا، پرفارمنس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ پرفارمنس کریں گے تو آپ کا نام بولے گا. تو پرفارمنس جو ہے وہی آپ کو آگے لے کے جا سکتی ہے. تو محنت سے کا جو ہے نا آپ کو ضرور جو ہے وہ آپ کو اس کا اجر ملے گا. آپ محنت کریں گے، محنت کا پھل لیٹ ہو سکتا ہے شاید، لیکن یہ ہے کہ آپ کی محنت کبھی رائے گا نہیں جائے گی. آپ کو کسی نہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس کا پھل دیں گے. تو صحیح. محنت کریں
اور کوچز کے لیے بھی جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنے ایمانداری کے ساتھ، ٹھیک ہے، اپنی جو آپ کو ایک رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، نیت آپ کی صحیح ہونی چاہیے. آپ اچھی نیت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جاب کریں، اچھی نیت کے ساتھ ٹیم کو سلیکٹ کریں اور اپنی پوری محنت کریں اور اپنی کوالیفیکیشن کو انہانس کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رستے نکالے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو کسی نہ کسی مقام پہ ضرور پہنچائے گا. ٹھیک، تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے اپنا اتنا قیمتی ٹائم دیا اور آپ نے ہم لوگوں سے بہت سی باتیں شیئر کی. یقیناً ہمارے دیکھنے والوں کو یہ باتیں سن کر بہت اچھا لگا ہوگا. انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو آپ سے پھر کبھی رابطہ کریں گے اور امید ہے کہ آپ ہمیں دوبارہ ٹائم دیں گے. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے چاہنے والوں بہت کا خیال شکریہ، رکھیے گا. اللہ حافظ. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. خوش رہیں. اللہ حافظ. تھینک یو.